السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے وقاص ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس ٹیوٹوریلز کا چینل۔ جس طرح آپ کو میں نے پہلے بھی ایک انٹروڈکشن ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ میں نے اناؤنس یہ کیا تھا کہ میں کمپیوٹر سائنس سیکنڈ ایئر کی بکس کے بارے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ اوور ویو آف بک کے مطلب جو ہم سیکنڈ ایئر کی کمپیوٹر کی بک پڑھیں گے اس کے اندر کون کون سے چیپٹرز ہوں گے، ان چیپٹرز کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، اس کی ایک سمری، ایک خلاصے کے طور پر میں نے وہ آپ کو آج بتانی ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن جو آئیکن ہے اس کو بھی آپ نے آل کے اوپر کلک کر لینا ہے تاکہ جب بھی میں نیکسٹ ٹاپک اپلوڈ کروں تو اس کی انفارمیشن آپ کو میسج کی صورت میں ملتی رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ ہم نے جو کمپیوٹر سائنس کی بک پڑھنی ہے اس میں کون کون سے ٹاپکس ہیں۔ یہ بک کے اندر آپ کو ٹیبل آف کنٹینٹس دیے گئے ہیں۔ ٹیبل آف کنٹینٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل آپ کے 14 چیپٹرز ہیں جی، ٹھیک ہے، آپ کے ٹوٹل 14 چیپٹرز ہیں، جن میں سے پہلے جو 4 چیپٹرز جو ہیں یہ آپ کے تھیوری سے ریلیٹڈ ہیں تو 5 6 7 بھی تھیوری سے ریلیٹڈ، لیکن یہ سافٹ ویئر ہے ایک، اس کے بارے میں جو ہم پڑھیں گے، اور باقی 8 سے لے کے آگے جتنے چیپٹرز ہیں یہ سارے کے سارے چیپٹرز آپ کے پروگرامنگ، سی پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب میں ون بائی ون بتاتا ہوں کہ ان چیپٹرز میں ہم نے پڑھنا ہے۔ ڈیٹا بیسکس کے اندر ہم ڈیٹا کیا ہوتا ہے، انفارمیشن کیا ہوتی ہے، ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے، ڈیٹا بیس سسٹم، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، ٹریڈیشنل فائل اپروچ، پرانی ٹریڈیشنل فائل اپروچ اور اب ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح ڈیٹا بیس کو چلانے کے لیے کون کون سے لوگ ہوتے ہیں، کون کون سے نیٹ ورک ماڈلز ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کے، کون سا زیادہ فیمس استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے چیپٹر کی جس کا نام ہے بیسک کنسیپٹس آف ٹرمینالوجیز آف ڈیٹا بیس۔ اب جو ہم نے ڈیٹا بیس کے اندر ٹیکنیکس پڑھنی ہے کہ فیلڈ کیا ہوتی ہے، انٹیٹی کیا ہوتی ہے، ایٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے، انٹیٹی کیا ہوتی ہے، ریلیشن شپ اس کا کیا ہوتا ہے، پرائمری کیز، ڈیٹا بیس کے اندر کیز کا بہت ایک اہم رول ہے، وہ ہم پڑھیں گے اس چیپٹر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر، اینڈ یوزر، یہ لوگ کون ہوتے ہیں، ڈیٹا بیس کو چلانے کے دوران کون کون سے لوگ انوالو ہوتے ہیں، وہ ہم اس چیپٹر میں انشاءاللہ پڑھیں گے آگے۔ پھر چیپٹر نمبر 3 آپ کا آ جاتا ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس۔ اب ہم نے ڈیٹا بیس کی سیکنڈ چیپٹر میں جب ہم کنسیپٹس پڑھ لیں گے اور جب آپ کو انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائیں گے تو پھر ہم تھرڈ چیپٹر کے اندر ڈیٹا بیس کو ڈائیگرام کی، جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا فلو چارٹ، اس کو ڈائیگرامیٹیکلی کنورٹ کر کے اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح یہ انٹیٹیز کو ڈرا کیا جاتا ہے، ریکٹینگل کے اندر کیسے لکھتے ہیں، اوول کس مقصد کے لیے ہوتا ہے، ڈائمنڈ شیپ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے، کارڈینلٹی، موڈیلٹی، ریلیشن شپس کیا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا ماڈلنگ کیا ٹیکنیک ہوتی ہے، ڈیٹا ماڈلنگ کے اندر اس کے کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں ڈیٹا انٹیگریٹی اینڈ نارملائزیشن۔ ڈیٹا انٹیگریٹی سے مراد ہے کہ ڈیٹا کے اوپر ہم چیک لگائیں گے کہ جو ڈیٹا ان پٹ کیا جا رہا ہے کیا وہ ڈیٹا بیس کے اندر ایگزیکٹ انٹر کیا جا رہا ہے، رولز کے مطابق ہے یا رولز کے مطابق نہیں ہے۔ تو نارملائزیشن کی ٹیکنیکس ہیں جو کہ بہت زیادہ فیمس بھی ہیں، فرسٹ نارمل فارم، سیکنڈ، تھرڈ، یہ نارملائزیشن کا پروسیس ہم پڑھیں گے جس کے اندر ہم ڈیٹا بیس میں موجود اگر کسی ٹیبل میں کوئی پرابلم ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اور پرابلمز ہیں کون کون سی، سینونیم، ہومونیم، سینونیم بھی پڑھتے ہیں، سینونیم جو آپ بہتر سمجھیں وہ پڑھیں گے، ہومونیم کیا ہوتا ہے، ریڈنڈنسی کیا ہوتی ہے، یہ ساری ٹیکنیکس، یہ پرابلمز ہیں، یہ ساری اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے اور اس پرابلم کو کس طرح سالو کریں گے، وہ فنکشنل، پارشل، ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی یہ پرابلمز ہیں۔ پھر سیکنڈ نارمل فارم، فرسٹ نارمل فارم، تھرڈ نارمل فارم کے رولز ہیں، اس کو کس طرح یوز کرتے ہوئے ہم ٹیبل کو نارمل فارم میں لائیں گے، وہ اس چیپٹر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔
پھر 5th چیپٹر جو ہوگا وہ مائکروسافٹ ایکسیس جو ہے، آپ نے جس طرح فرسٹ ایئر میں ایم ایس ورڈ اور ایم ایس ایکسل سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھی تھیں، اسی طرح یہاں پہ ہم تھرڈ ایک سافٹ ویئر جو مائکروسافٹ ایکسیس ہے اس کے بارے میں اس میں انٹروڈکشن پڑھیں گے، اس کی جو انٹرفیس اس کے بارے میں۔ پھر چیپٹر نمبر 6 کے اندر مائکروسافٹ ایکسیس کے اندر ٹیبل اور کیوریز کا کیا استعمال ہے، اسی طرح اس کے اندر مائکروسافٹ ایکسیس کی ڈیٹا ٹائپس بہت زیادہ اہم سوال بورڈ کے پیپر میں، راولپنڈی بورڈ کے پیپر میں بھی آتا ہے، تو وہ بھی پڑھیں گے۔ اس طرح فیلڈز کی پراپرٹیز، فیلڈ کیا ہوتی ہیں ڈیٹا بیس جب ہم ایم ایس 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 کے اندر بناتے ہیں تو وہ فیلڈز ہمیں کیسے دکھتی ہیں، فارم کیا ہوتے ہیں، کیوریز کیا ہوتی ہیں، رپورٹ کیا ہوتی ہیں، یہ سارا اس چیز میں پڑھیں گے اس چیپٹر کے اندر۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 7 کے اندر فارمز اور رپورٹس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ 6 کے اندر شارٹ فارم میں رپورٹس کے بارے میں ہوگا اور فارمز کے بارے میں، لیکن وہاں کیوریز کا اور ٹیبل کا زیادہ ذکر ہے، لیکن 7 چیپٹر کے اندر ہم فارمز اور رپورٹس کے بارے میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر فارمز کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، رپورٹس کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں، یہ سارے اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ یہ اتنا آپ کے پیپر میں لانگ کوسچن میں سے ایک لانگ کوسچن آتا ہے، شارٹ کوسچن آتے ہیں، لیکن وہ بھی چاندی، زیادہ لانگ کوسچن اس چیپٹر تینوں میں سے نہیں آتے، لیکن وہ میں آپ کو جب پڑھوں گا تو میں انشاءاللہ اس میں بتا دوں گا۔ پہلے 4 چیپٹر بہت زیادہ اہم ہیں شارٹ کوسچن کے لحاظ سے۔ اچھا، اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر 8 پہ آتے ہیں جی۔ چیپٹر نمبر جو 8 ہے آپ کا، یہ آپ کا گیٹنگ سٹارٹڈ ود سی، یہاں سے آپ کی پروگرامنگ کا سٹارٹ ہوتا ہے، مطلب سی پروگرامنگ آپ یہاں سے شروع کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم سی لینگویج کا بارے میں بیسک، سی کب بنی، سی کس نے بنائی، کون کون سا سافٹ ویئر استعمال کیا جاتا ہے سی پروگرامز لکھنے کے لیے، ٹربو سی پلس پلس یا بورلینڈ، میں آپ کو بتاؤں گا، بک میں آپ کا پرانا ہے، میں نیا آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح سی لینگویج کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، پروگرامنگ اپروچ پڑھیں گے، اسٹرکچرڈ ان اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کون سی ہوتی ہے، سی لینگویج کو چلانے کے لیے کون سا طریقہ کار ہوتا ہے، ون سٹیپ بائی سٹیپ مین پروگرام لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ پھر چیپٹر نمبر 9 کے اندر جو سی کے اندر مختلف ہم ٹاپکس جو پڑھیں گے، جس کے اندر کہ سی لینگویج کے اندر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، جس طرح ویریبلز، کانسٹنٹ، انٹیجر، ڈیٹا ٹائپس پڑھیں گے، انٹیجر، فلوٹ، ڈبل، اس کے بارے میں۔ اس کے بعد آپریٹرز کون سے ہوتے ہیں، ٹائپ کاسٹنگ کون سی ہوتی ہے، انکریمنٹ آپریٹر کون سا ہوتا ہے، ڈیکریمنٹ کون سا ہوتا ہے، ریلیشنل آپریٹرز کون سے ہوتے ہیں، کمپیریزن آپریٹرز، یہ ساری چیزیں اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ پھر چیپٹر نمبر 10 آپ کا ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ، سی لینگویج کے اندر آپ ان پٹ کس طرح کرتے ہیں پروگرامنگ کے تھرو، کون سے ان پٹ فنکشن استعمال کیے جاتے ہیں، کون سے آؤٹ پٹ فنکشن استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی چیپٹر کے اندر آپ کو یہاں سے مین پروگرامز بھی اسی چیپٹر سے سٹارٹ ہوتے ہیں، تو وہ پڑھیں گے۔ پھر چیپٹر نمبر 11 ڈیسیژن کنسٹرکٹس کے اندر سارا یہ چیپٹر پروگرامنگ کی بیس پر ہے، کیونکہ 10 سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 11 کے اندر ہم کنڈیشنل سٹرکچرز پڑھیں گے، جس کے اندر ایف کے بارے میں پڑھیں گے، سمپل ایف، پھر اس کے بعد ایف ایلس، پھر نیسٹڈ ایف ایلس کیا ہوتا ہے، پھر سوئچ سٹرکچر کیا ہوتا ہے، یہ ساری ٹیکنیکس اس چیپٹر نمبر 11 میں ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 12 آ جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 12 کا نام ہے جی لوپ کنسٹرکٹ، جو کہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے۔ لوپ ہم پڑھیں گے، پروگرامنگ کے اندر لوپس ہوتے کیا ہیں، کتنے ٹائپس کے لوپس ہوتے ہیں، ان میں ڈفرینس کیا ہے، فار لوپ کیا ہوتا ہے، ڈو وائل لوپ، وائل لوپ، اس میں سے ایک لانگ کوسچن بورڈ کے پیپر میں لازمی آتا ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائیگرامس کی بیس پر بھی پروگرام ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، نیسٹڈ لوپس بھی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 13 آ جاتا ہے فنکشنز، سی لینگویج کے اندر فنکشنز کا بھی ایک اہم رول ہے۔ فنکشنز کون سے ہوتے ہیں، کس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے، فنکشنز استعمال کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، اور فنکشنز کتنے قسم کے ہوتے ہیں، فنکشن کال کیا ہوتا ہے، فنکشن ہیڈر کیا ہوتا ہے، فنکشن کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ سارے کا سارا اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے۔ آخری چیپٹر آپ کا چیپٹر نمبر 14 ہوگا، فائل ہینڈلنگ ان سی۔ اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے جو فائل پروگرام، سی لینگویج کے اندر ہم فائلز کے اوپر کیسے ایکشنز پرفارم کر سکتے ہیں، پروگرام لکھتے ہوئے ہم فائلز کے اندر ڈیٹا کس طرح ریڈ کر سکتے ہیں، پروگرامنگ کے تھرو کس طرح کسی ایمٹی فائل کے اندر ہم ڈیٹا رائٹ کر سکتے ہیں یا اپینڈ کر سکتے ہیں، تو یہ اپینڈ، رائٹ، اس ریڈ، یہ موڈز ہم پڑھیں گے۔ اسٹریمز کیا ہوتی ہیں، اسٹریم کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں پڑھیں گے۔ فائل اوپن کرنے کا فنکشن کون سا ہوتا ہے، فائل کلوز کرنے کا کون سا ہوتا ہے، پہلے ہم نے کون سے
فائل کو اوپن کرنے سے پہلے کیا لاجک لگانا ہے، یہ ساری چیزیں اس چیپٹر میں پڑھیں گے. لیکن یہ اتنا چیپٹر لانگ کوسچن کے لیے اہم نہیں ہے، شارٹ کوسچن کے لیے 2-3 سوال اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بیسک سے ایک اوور ویو تھا اس سیکنڈ ایئر کی کمپیوٹر سائنس کی بک کا، کہ ہر چیپٹر کے اندر ہم نے کیا چیزیں پڑھنی ہے. کیونکہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی چیز اگر پڑھائی جاتی ہے تو پہلے اس کو اس کی انٹروڈکشن دینا ضروری ہے، تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم نے اس چیپٹر میں یہ چیزیں پڑھنی ہیں. تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ کے پاس بک ہونی چاہیے، پھر میں اس کو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا اور آپ وہاں سے ہائی لائٹ کرتے جائیں گے. اور اس سے آپ کے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ساتھ ساتھ تیاری کریں گے تو آپ کے اوپر برڈن نہیں پڑے گا، بوجھ نہیں پڑے گا، اور آپ آسانی سے وہ چیز تیار کر سکیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹروڈکشن والی ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمپیوٹر سائنس کی سیکنڈ ایئر کے کورس سے ریلیٹڈ تھی. تو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں، تاکہ اگر وہ بھی ابھی اس کرونا وبا کی بیس پر گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ بھی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس ویڈیو کی بیس پر وہ چیزیں سیکھ سکیں. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.